السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 28ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 28واں پارہ کل 9 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی سورۃ المجادلہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے زہار کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی سے شوہر کا اس طریقے سے کہنا، انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے۔ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا۔ اب وہ پریشان حالت میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے شکایت کی اور بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی پکار کو سنتے ہوئے سورۃ المجادلہ کو نازل فرمایا اور اس میں اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لی، اس خاتون کی بات کو سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکایت کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی پکار کو سن لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کیا کہ اپنی بیویوں کو ماں کہہ لینے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ تمہاری ماں تو وہ ہیں جنہوں نے تم کو جنم دیا ہے، البتہ اس جرم کی وجہ سے تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کفارے کا تذکرہ کیا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کریں یا مسلسل 60 دن کا روزہ رکھیں، یا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو مسئلہ زہار کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سرگوشی کریں، آپس میں کسی سے چپکے باتیں کریں، تو ایسے موقع پر بھی گناہ اور نافرمانی کی باتیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کی باتیں نہ کریں کہ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کہ اے مومنو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو ایسے موقع پر بھی گناہ کے، شرکسی کے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی سرگوشیاں نہ کیا کرو، کہ یہ مخالفت کی باتیں اور شریعت کے خلاف سرگوشیاں کرنا یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اس لیے مومنو تم جب بھی چپکے بھی باتیں کرو، کسی سے سرگوشی بھی کرو، تو ایسے موقع پر بھی خیر اور تقوی کی باتیں کیا کرو، اچھائی اور بھلائی کی باتیں کیا کرو، کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ آج عموماً لوگ دیکھیں گے کہ جب آپسی باتیں کرتے ہیں تو وہاں شرعی اصول و ضابطے کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کہ وہ جیسی تیسی باتیں کرتے ہیں مذاقیہ انداز میں، یا ایسے ہی موج مستی کے نام پر وہ دنیا بھر کی بے حیائی اور برائیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ شریعت نے منع کیا ہے کہ نہ ہی آپ کبھی بھی اگر مومن ہیں تو نہ آپ گناہ کی بات کریں گے اور نہ ہی سرکشی کی بات کریں گے، نہ ہی قرآن و سنت کی مخالفت والی بات کریں گے، چاہے آپ لوگوں کے درمیان ہوں یا آپ تنہائی میں ہوں، چپکے کسی سے بات کرتے ہوں، کسی بھی صورت میں قرآن و سنت کی مخالفت کی باتیں اور نافرمانی اور گناہ کی باتیں ہم اور آپ نہ کیا کریں۔ تیسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ اہل علم کا درجہ
دوسرے لوگوں سے اللہ کی نگاہ میں بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجے میں بلند بنایا ہے۔ تو عام لوگوں سے، دنیا کے دیگر تمام انسانوں سے ایمان کے بعد جو علم کی دولت سے مالا مال ہوں، وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بلند درجے کا مالک ہے، اور اس کا درجہ اور اس کا مقام رب کریم کی نگاہ میں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس لیے اہل علم کی قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا ہے۔ ان کی توہین کرنے سے، ان کو ذلیل کرنے سے، رسوا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی، جس کو مقام عطا کیا ہے، آپ کے بدنام کرنے سے وہ رسوا نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اپنے خواہشات کی تسکین کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا کہ جس کو اللہ نے بلند بنایا ہے، جس کے مقام اور درجے کو اللہ نے اونچا کیا ہے، آپ اس کے درجے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان وہ بھی ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوں گی، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھیں۔ اگر کچھ بتانا بھی ہے، کچھ پوچھنا بھی ہے، ادب کے دائرے میں اچھے انداز میں ان سے اختلاف کریں اور ان سے سوال و جواب کریں، لیکن ان کی تذلیل یہ گناہ کا کام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے۔ اس سورت میں غزوہ بنو نذیر کا تذکرہ ہے۔ مدینہ کے اندر 3 یہودی قبیلے آباد تھے، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا، یہ لوگ اسلام کے خلاف سخت دشمنی رکھا کرتے تھے اور بڑے سرکش لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا، ڈھیل دیتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور پوری تیاری کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ خبر دی اور آپ بچ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار مسلمانوں کے خلاف دغا بازی کرتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر پر صحابہ کرام کے ساتھ چڑھائی کی اور اس کے پورے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں تک آپ نے گھیراؤ کیے رکھا، وہ لوگ اپنے قلعے میں بند ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ ہم پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں ہرا نہیں سکتے ہیں اور ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ماہر تھے، آپ نے بنو نذیر کے ارد گرد جو بڑے بڑے باغات تھے، آپ نے کہا سب کو آگ لگا کر جلا دو اور راکھ کر دو، اور ان کے باغات کو جلا دیا گیا۔ وہ لوگ بے بس ہو کر آخر میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے مدینہ سے باہر ان کو نکال دیا، جو خیبر میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ تو یہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا اور اس کی سرکشی اور اس کی جلاوطنی کا تذکرہ اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ ایک تو صحابہ کرام تھے، ہمارے سلف صالحین تھے، اور ایک ہم ہیں۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ اللہ نے ذکر کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگرچہ ان کے پاس تنگ دستی ہو، محتاجگی ہو، فقر و فاقہ کے باوجود اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہ خود محتاج ہیں لیکن اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور ان کی محتاجگی میں یہ ان کا تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی صفت تھی کہ ہر حال میں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور آج ہماری حالت ہے کہ کروڑوں اور اربوں کی دولت ہے لیکن دوسرے کی مدد کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، وہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، اور اگر کبھی ہم تھوڑا بہت مدد بھی کرتے ہیں تو مدد کم کرتے ہیں، دنیا والوں میں ڈنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں، دکھاوا زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی طرح بنیں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اپنے سے کمزور، بے سہارا اور مجبور لوگوں کی مدد کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں، اور بخیلی اور کنجوسی سے بچیں کہ کنجوسی سے جو انسان بچ جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو انسان نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، جس انسان نے اپنے آپ کو کنجوسی سے بچا لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کنجوسی نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے دریا دلی کا ثبوت دیں کہ اس میں آپ کے لیے کامیابی اور بھلائی ہے، اس لیے بھلائی کو حاصل کرنے میں سبقت کریں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کا حکم
دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو کچھ تمہیں دے تم ان کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور آپ کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہم تک پہنچے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچے ہیں، اس لیے آپ کی بات کو تسلیم کیے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی بات کو ماننی ہی پڑے گی، کیونکہ آپ ہی اس شریعت کے پہنچانے والے ہیں، آپ اس شریعت کے لانے والے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں۔ دوسروں کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے، لیکن اپنے محبوب کی باتوں کی گارنٹی خود اللہ رب العالمین نے لی ہے کہ ہمارے محبوب جو کچھ بولتے ہیں ہمارے حکم سے بولتے ہیں، اور ان کی بات گویا ہماری ہی بات ہے۔ جو ہمارے رسول کی تابع داری کریں گویا اس نے ہماری ہی تابع داری کی ہے، دوسروں کی باتوں کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑا انسان کو آپ لے لیں کہ ڈھیر سارا اونچا مقام ہو دنیا کے اندر، لیکن اس کی بات کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی اللہ رب العالمین نے گارنٹی لی ہے کہ آپ کی زبان سے سچائی کے علاوہ، صداقت اور حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، اس لیے زبان آپ کی ہوتی ہے، بات میری ہوتی ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں اور آپ کی نافرمانی سے پرہیز کریں کہ آپ کی نافرمانی میں دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور آپ کی تابع داری میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور شخصیات کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد چوتھی بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خصوصی طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے مومنوں اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اور دیکھو کہ آئندہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے، وہ تو یقینی بات ہے۔ اب خود ہی اپنا جائزہ خود لینا شروع کر دیں کہ آپ نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں، کردار کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، آپ کی زندگی کیسی ہے، اور موت کے بعد کے لیے آپ نے اس دنیا کے اندر کیا کوشش اور محنت کر کے رکھی ہے۔ آپ خود ہی اس پر غور کریں، خود ہی سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ سے بہتر آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے خود ہی ہم اپنی ذات پر غور کریں کہ ہم نے آنے والی قیامت کے دن کے لیے کیا تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔ اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قرآن کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ جیسی سخت مخلوق اگر اس پر ہم قرآن مقدس کو نازل کر دیتے تو خشیت الہی سے، خوف الہی سے پہاڑ بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا، لیکن انسانوں پر ہم نے نازل کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے انسان کے دلوں کی سختی پر کہ انسان کو ہم نے قرآن عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو چکے ہیں کہ ان کے دل پسیجتے نہیں ہیں، ان کے دل نرم نہیں ہوتے قرآن کی باتوں کو سن کر، اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پہاڑ اتنا سخت مخلوق ہے، اگر اس پر نازل کر دیتے تو اللہ کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان کے دل پہاڑ سے بھی، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے، قرآن کو ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور قرآن کو پڑھ کر اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ لہذا ہم قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑیں اور قرآن کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو لوگ اسلام کے سخت دشمن ہیں آپ ان سے دوستی کا اظہار نہ کریں، آپ ایسے دشمنان اسلام کو اپنا دوست نہیں بنائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے اور ہماری شریعت کا دشمن ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم دوستی کریں گے
گے، ایسے لوگوں کو ہم اپنا دوست بنائیں گے، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ جب اللہ کا دشمن ہے تو مومن کا بھی وہ دشمن ہوگا۔ البتہ ایسے لوگ جو ہمارے دین سے دشمنی نہیں رکھتے تو شریعت نے کہا آپ بھی ان سے اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ان سے محبت اور دلی دوستی کا اظہار ہرگز نہ کریں کہ وہ آپ کے اور آپ کے رب کی شریعت کے دشمن ہیں۔ لہذا ان دشمنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مکہ سے ہجرت کرنے والی خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتی ہیں ان کے بارے میں پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ واقعتاً وہ مومنہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کے شوہر ہیں یا نہیں ہیں، ان کے شوہر ایمان لائے ہیں یا نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تحقیق کے بعد اگر وہ مومنہ ہیں تو ان کو روکے رکھو اور مدینہ میں ان کے لیے انتظام کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ جب مومنہ خواتین جو ہجرت کر کے مدینہ آ رہی ہیں اگر وہ آپ سے بیعت کریں ان شرطوں پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی، زناکاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی کے اوپر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی، اگر ان شرطوں پر آپ کے ساتھ وہ بیعت کرنا چاہتی ہیں، آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان سے بیعت کر لیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ آپ نے خواتین سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا ہے جو غیر محرم خواتین ہیں، آپ کی بیعت زبانی ہوا کرتی تھیں۔ آج دیکھیں ڈھونگی پیر اور باباؤں کو کہ خواتین سے غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور شریعت کے نام پر یہ ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں اور دین کو کھلواڑ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جو بیعت کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے ایسے بیعت کا ہماری شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ایسی بات آپ نہ کہیں جس پر خود ہی آپ عمل نہ کرتے ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے مومنو تم ایسی باتیں کہتے کیوں ہو جس پر خود ہی عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ آج ہم ہیں کہ باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن عمل میں خالی ہیں، لہذا ہم اور آپ سب جتنی باتیں جانتے ہیں شریعت کے بارے میں حتی المقدور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پہلے خود اسے عملی جامہ پہنائیں، اس کے بعد دنیا والوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں ناپسند ہے کہ انسان خود عمل نہ کرتا ہو اور دوسرے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہو۔ لہذا ہم اور آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی قرآن و سنت کی صحیح باتوں کو پہنچائیں۔ دوسری بات جو سورۃ الصف کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جس تجارت کو اگر تم کرنے لگو تو قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے مومنو کیا میں تم کو ایسی تجارت کی جانب رہنمائی نہ کر دوں جو تم کو قیامت کے دن کے دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان و یقین رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے اپنی جان و مال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں پیش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اگر تم یہ کام کرنے لگو گے ایمان اور عمل میں پختہ ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینی شروع کر دو گے تو تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جو ہمیشگی والی جنت ہے اور مختلف نعمتوں سے اللہ رب العزت مالا مال کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین تجارت یہ بتائی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں اور شریعت پر پابندی کے ساتھ جم جائیں اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں، چاہے جانی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، وقتی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ رکھیں اور وقت آنے پر پوری تیاری کے ساتھ قربانیاں پیش کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں
ہیں یہ بہت محبوب عمل ہے اور اس کا قیامت کے دن بہترین بدلہ مومنوں کو ملنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے۔ اس سورت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوسری بات اس سورت کے اندر یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے مومنو جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے کاروبار اور تجارت کو بند کر دو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اور عبادت کر چکے ہو، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکے ہو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو اور زمین میں پھیل جاؤ۔ اس آیت کی روشنی میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی اذان کے بعد تجارت بند کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اگر جمعہ کی اذان کے بعد کوئی شخص حلال تجارت بھی کرتا ہے تو وہ تجارت اس کی حرام مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امر کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی اپنے کاروبار بند کر کے فوراً مسجد میں خطبہ سننے کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ، اور اس وقت کاروبار کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر بعد میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی دی ہوئی رزق کو تلاش کرو اور زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ لہذا ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جمعہ کے دن جتنا پہلے ہو سکے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اور جو زیادہ سے زیادہ ثواب بتایا گیا ہے جمعہ کے دن پہلے آنے کا، اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے اس صورت کے اندر کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا، بہت سے صحابہ کرام جمعہ کے خطبے کو چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل گئے سامان تجارت کو خریدنے کے لیے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب وہ کسی سامان تجارت کو دیکھتے ہیں یا لہو و لعب اور کھیل تماشے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑے چھوڑ کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو قیمتی خزانے ہیں، اللہ کے پاس جو انعام ہیں، وہ اس تجارتی سامان سے اور لہو و لعب اور کھیل تماشے کی چیزوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں بیٹھیں، یہاں سے باہر نہ جائیں کہ اللہ کے ذکر میں اس سے ڈھیر سارے فائدے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے حاصل ہونے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خطبے کا تذکرہ جو کیا ہے وہ تَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑے چھوڑ جاتے ہیں، یعنی کھڑے خطبہ دیتے ہوئے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، اور آپ کی احادیث بھی اس بات پر واضح دلیل ہے کہ خطبہ جمعہ کا کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے۔ یہ سورت عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ لوگ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور قسمیں کھا کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے کہا کرتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بات تو سچ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن کہنے والے لوگ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ وہ لوگ جب آتے ہیں منافقین آپ کے پاس تو قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ یہ بھی سچ ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سچائی نہیں ہے، وہ صدق دل سے آپ کی رسالت کی صداقت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ زبان سے جھوٹی باتیں قسمیں کھا کر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ دھیان رکھیں کہ کہیں مال اور اولاد کی لالچ
اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دے۔ عموماً انسان انہی دونوں چیزوں کے چکر میں آ کر اللہ کو بھولتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتا ہے، یا تو اولاد کی بیجا محبت میں، اولاد کی دنیاوی تعلیم اور ترقی کے لیے، اور ایسے ہی مال و دولت کی ہوس میں انسان دولت کے حصول کے چکر میں ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے خصوصی طور پر مومنوں کو یہ خبردار کیا ہے کہ دھیان رہے مال اور اولاد کی لالچ کہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس لیے دولت کماتے وقت، اولاد کی تربیت کے وقت اس بات کو دھیان رکھیں کہ ہم کیوں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے بندے عاجز کی یارو بس یہی فریاد ہے، بندے عاجز کی یارو بس یہی فریاد ہے، رب نہ ہو راضی تو اوروں کی رضا کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ کی ناراضگی مل گئی دنیا اور حصول دنیا کے چکر میں، دولت دنیا کے چکر میں، تو اس سے بڑی خرابی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یاد رکھیں کہ ہم کو رب کو راضی کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر، اس لیے اس پر پورا دھیان لگائیں اور اس کی پوری تیاری کریں اور دنیا کمائیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن زندگی کے مقصد کو سامنے رکھیں۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ انسان موت سے پہلے صدقہ و خیرات کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اے رب کریم فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے کہ میں واپس جاؤں گھر پر اور وہاں اپنے مال و دولت کو تیری راہ میں لٹا کر صدقہ و خیرات کر کے میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ انسان وہیں سے موت کے وقت ہی سے نیکیوں کے نتیجے کو دیکھنے لگتا ہے، صدقہ و خیرات کے فوائد کو دیکھنے لگتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے۔ اس لیے انسان موت کے وقت صدقہ و خیرات کی تمنا کرتا ہے، لیکن اس وقت تمنا کرنا بیکار ہے۔ اس لیے اللہ نے وقت دیا ہے، دولت ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ اس کے بعد سورۃ التغابن ہے، اس سورت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور نتیجے اور فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، اس سورت کے اندر طلاق سے متعلق بہت سارے مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے تو حالت طہر میں طلاق دے، یعنی اس طہارت میں کہ عورت حیض سے پاک ہوئی ہو اور ابھی اس کے شوہر نے ان سے ہم بستری نہ کیا ہو، ایسی حالت میں طلاق دی جائے۔ دوسری چیز یہ کہ حالت عدت میں وہ عورت اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہے گی اور نان و نفقے کا پورا ذمہ دار شوہر ہوگا، وہ عورت اس دوران اپنے مائکے یا دوسری جگہ نہیں جا سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس عورت کا حیض آنا بند ہو جائے یا کم عمری کی وجہ سے ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، ان عورتوں کے طلاق کی عدت 3 مہینے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ جو عورت حالت حمل میں ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جس دن بچے کی ولادت ہوگی وہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر طلاق کے باوجود عورت آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو مناسب خرچے کی ذمہ داری آپ کو ہوگی کہ دودھ پلانے کی اجرت اس خاتون کو آپ کو دینی پڑے گی۔ اس کے بعد سورۃ التحریم ہے، اس سورت میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز عصر کے بعد ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے کمرے میں آپ جایا کرتے تھے، حال چال پوچھا کرتے تھے، خیر خیریت لیا کرتے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے کمرے میں تھوڑی دیر تک ٹھہر جایا کرتے تھے اور شہد پیا کرتے تھے۔ سوکنوں کی جلن تو مشہور ہے، سوکنوں میں جلن پیدا ہو گئی اور کہا کس طریقے سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کمرے میں زیادہ دیر رکنے سے روکا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی ہمارے
ہمارے پاس آپ آئیں گے تو ہم سب مل کر کے یہی کہیں گے کہ آپ کی زبان مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ ویسے ہی انہوں نے کیا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، البتہ میں نے زینب کے گھر پر شہد پیا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں نہیں پیوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرما کر آپ کو آپ کی اصلاح کی اور آپ کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے میرے حبیب، اے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے آپ کو بھی اسے حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ چہ جائے کہ دنیا کے لوگ شریعت کے احکامات میں اپنی جانب سے حلال و حرام کا فیصلہ کریں، جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کسی چیز میں اپنی جانب سے حلال و حرام کا فیصلہ کریں تو دنیا والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو جہالت کی بنیاد پر منمانی فتوے بازی کرتے ہیں ان لوگوں کو یہاں دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ سخت فٹکار کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو شریعت کے احکام پر لب کشائی نہ کریں۔ اس کے بعد سورۃ التحریم کے اندر آخری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے مومنو اپنے آل و اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے آل و اولاد کی صحیح تربیت کریں، شریعت اسلامیہ کے صحیح تعلیمات سے روشناس کرائیں اور ان کی صحیح تربیت کر کے آخرت ان کی بہتر بنانے کی کوشش کریں کہ آپ ذمہ دار ہیں اور قیامت کے دن آپ سے اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہم اور آپ اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو اپنی اور اپنے آل و اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔